تو ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ یہ سوچنے کو مجبور ہو جائے کہ اس خطیب کے چپ رہنے کا سبب کیا ہے. تو عزیزان محترم میں کیا کر رہا ہوں کہ جب میں کسی مسئلے پر گفتگو کروں تو سمجھ لیجیے کہ یہ زمین ٹکا ہوا نہیں ہے. یہ زمین ٹکا ہوا نہیں ہے. اور ایک جملہ اور حق کرتا ہوں کہ مجھے اس دن ممبر پر آنے کی توفیق عطا نہ کرے جس دن میں اعلان کلمہ حق سے دور ہونے کی کوشش کروں یا اعلان کلمہ حق میں مسئلہ سے کام کروں. اس لیے کہ ہمیشہ اعلان کلمہ حق کے سلسلے میں نے وہی بات کہی جو اللہ کو پسند ہو, اس کے رسول کو پسند ہو, جو میزان میں عقل سے پوری اترے. ان ایام سے سننے والا کہ ریڈیو پاکستان کسی کھیل کی کمیٹی کا ذکر تھا. مسلسل یہ بات سننے میں آئی کہ ٹیلی ویژن سے اس میں ٹیلی کاسٹ کیا گیا. ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب دو الگ الگ کیمپ موجود ہیں تو پھر اعلان ہی کیوں نہیں کرتے تھے کہ ہمارا حسین کے کام سے کوئی بات نہیں ہے. اعلان کر دو کہ ہمارا حسین کے کام سے کوئی بات نہیں ہے. یہ نیت یزید کے ساتھ ہونا, نیت حسین کے ساتھ ہونا, یعنی تلواریں یزید کے ساتھ ہو, دل حسین کے ساتھ ہو. تاریخ کا رویہ تو یہی رہا کہ تلواریں یزید کے ساتھ رہی, دل حسین کے ساتھ رہا. لیکن آج جب ہم نے ملک دیکھا تو معلوم ہوا کہ تلواریں یزید کے ساتھ ہے, دل بھی یزید کے ساتھ ہے. تشویش نہ کرے اور ابھی تو ہم سمجھا رہے ہیں, سمجھانا ہی چاہیے, سمجھانے کی منظور ہے. ورنہ ابھی محرم کے چند دن باقی ہے, سمجھانے کے کچھ اور طریقے بھی استعمال ہو سکتے ہیں. اپنے رویے کو سنا رہے ایک انگریزی روزنامے میں جو سلام موجود جناب سکینہ بنت حسین صلوات اللہ وسلام علیہ ان کے سلسلے میں ایک مضمون چھاپا عرب نیوز کے حوالے سے. ان پر اس شہر کے ایک محکمہ کو نظر میں احتجاج کیا. اس روزنامے میں وہ خطی چھپا اور ادارے کی طرف سے ایک معذرتی نوٹ بھی چھاپا گیا. جب ہمارے نوجوانوں کے درمیان اس کے باوجود سرد نہ ہوئے تو میری اطلاع کے مطابق, کیونکہ مارننگ نیوز کی انتظامیہ نے آج مجھ سے ٹیلیفون پہ بات کی, میری اطلاع کے مطابق انہوں نے آج پھر اپنی معذرت صفحات میں شائع کی جسے میں دیکھ نہیں سکا. سوال فقط اتنا ہے کہ اگر نعوذ باللہ محمد عربی کے خلاف کوئی مضمون چھپ جائے تو کیا چھاپنے والے کے خلاف, لکھنے والے کے خلاف فقط جان یہ ہوگا کہ تم اخبار میں معذرت چھاپ کو باقاعدہ ہو جائے گی. چلیے قابل غور ہے یہ بات کہ اگر پیغمبر اسلام خلاف کوئی بات چھپ جائے تو کیا بات اسی منزل پر ختم ہو جائے گی کہ تم معذرت چھاپ دو. یہ مسئلہ نسل رسول کا مسئلہ ہے, یہ مسئلہ خاندان محمد کا مسئلہ ہے. اور میں جانتا ہوں, اپنی معلومات کی حد تک جانتا ہوں کہ اس مسئلے میں کوئی بےقرارانہ اختلاف موجود نہیں ہے. جس طریقے سے ہمارے جذبات مستحیل ہے
پہلے ہی ہمارے بھائیوں کا بھی جذبات مستقل ہے اور بعد سے ہمارے اجنبی بھائیوں نے ہمیں بتایا کہ جس طریقے سے آپ سے تکلیف پہنچی اسی طریقے سے ہمیں بھی تکلیف پہنچی. تو اتحاد بین المسلمین کا مظاہرہ اگر حکومت کرنا چاہتی ہے اور اگر حکومت انٹرسٹڈ ہے کہ اتحاد بین المسلمین باقی ہے تو فوری طور پر ایکشن لیا جائے. کے معاملات میں تو فوری کوڑے لگ جاتے ہیں. اداریوں کو صحیح پر بنایا جاتا ہے. حکومت اب ایکٹو ہے. ہم سے بول رہا ہے کہ اس دنیا کے جرائم کو ختم کیا جا رہا ہے. ہم سے بول رہا ہے کہ اس معاشرے سے جو ان کی بہتری کی جا رہی ہے لیکن وہ جو عقیدہ کا جو ہو جو زمین کا جو ہو جو محمد کے خلاف ہو اس کے لیے حکومت سے کیا ہو جا. ہمارے نوجوانوں کے جذبات مستقل ہے اور انہوں نے ہم سے یہ درخواست کی کہ ہم افراد حکومت پر ان کے جذبات کو پہنچا دیں کہ اگر 24-48 گھنٹے کے اندر کوئی تشخصی بات صورت حال سامنے نہ آئی تو وہ ڈائریکٹ ایکشن میں مجبور ہو جائیں گے. خراسان کی وجہ سے ایک تفصیل یہ کر چکا ہوں کہ وہ مضمون جن کتابوں کے ذریعے مرتب کیا گیا وہ ساری کتابیں بنی امیہ کے مورخین کی لکھی ہوئی ہے. خصوصیت کے ساتھ العلانی جس کے مصنف کا نام ہے ابو الفضل الفانی بنی امیہ کے خاندان کا ہے. بنی امیہ کا مورخ ہے. سلسلہ فاضل کے زمانے گھیرا کی تقریر میں اور آج بھی اس جنگ فضل کو جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو اس کا سبب نہیں ہے کہ چہرے کون سا سامنے آ جائے. چہرے کون سا سامنے آ جائے کہ امویت کس طرح ہے ہاشمیت کس طرح ہے. جنگ کا میدان تیار ہوا جنگ کا میدان تیار ہوا مشرقین کی فوج سے 3 افراد مارا ہے. ایک سردار لشکر علمبردار لشکر اور 2 اس کے ساتھ سردار لشکر اتبا ابن ربی حضرت ہوتے جائے امیر شام کے نانا 2 آدمی جو کام آئے شہبہ اتبا کے بھائی ولی امیر شام کے من اور ادھر کے مقابلے پر پیغمبر اسلام نے جن لوگوں کو بھیجا اس میں سردار لشکر علی بن ابی طالب ان کے ساتھ حملہ ان کے ساتھ ابو عبیدہ ایسا ہمارا ایک طرف امیر شام کے بچا امیر شام کے نانا امیر شام کے مالو اور دوسری طرف محمد کا بھائی محمد کا بیٹا اور جھگڑا کھل کے سامنے ہوا. اب جھگڑا کو کھل کے سامنے آ گیا. مجھے اجازت ہے ایک جملہ کرنے کی اور وہ یہ یعنی ابن ابی طالب پر ایک چارج یہ ہے کہ الزام کہ چونکہ انہوں نے بہت سے مشرقین عرب کو قتل کیا تھا بہت سے مشرقین عرب کو علی نے قتل کیا تھا اس لیے ہر عرب کے دل میں علی کی طرف سے کینہ موجود تھا اور جب کینہ موجود تھا تو ایسی حالت میں علی کو خلافت دینا خلاف مشورہ تھا کیونکہ ہر عرب کے دل میں کینہ تھا. بہت توجہ فرمائیے گا. میں بڑی نازک منظر سے گزرنا چاہ رہا ہوں. مشرقین نے عرب کا ایسا نہیں تھا کہ جس کے کسی نہ کسی فرد کو علی نے قتل نہ کیا ہو. اس لیے عرب
کے ہر گھر کے ہر فرد کو علی سے دشمنی تھی. علی کا اس کے دل میں کیا تھا اور یہ چال میں لا گیا کہ ہم نے جو علی کو عدالت نہیں دی اس کا سبب یہی ہے. تو علی کو افزا کا تبدیل کرتے چلے کہ علی نے مشرقی آواز کو قبول کیا. علی کا سینہ عربوں کے دل میں آ گیا. علی نے کیا اپنی مرضی سے قبول کیا؟ علی نے کیا اپنی مرضی سے وہ یقین کو قبول کیا؟ نہیں. حکم رسول نے کیا تھا اور وہ کینا منتقل ہوا رسول کی طرف. اور کیا رسول نے اپنی مرضی سے حکم کیا تھا کہ سب کو قبول کر دو؟ نہیں, اللہ نے کہا تھا. اور وہ کینا منتقل ہوا اللہ کی طرف. دشمنی علی سے تھی, دشمنی علی سے تھی, وہ دشمنی منتقل ہوئی رسول کی طرف. دشمنی رسول سے ہوئی, وہ دشمنی منتقل ہوئی خدا کی طرف. تو اب جو علی میں کینا رکھے وہ خدا کا دشمن ہے یا نہیں؟ دیکھیے میں جسٹیفیکیشن اور کرا لے گیا. جو علی سے کینا رکھے وہ رسول کا دشمن, جو علی سے کینا رکھے وہ خدا کا دشمن. اور جب خدا کا دشمن ہو جائے تو ہمارے دائرے اسلام میں بھول جائے. اسی دن کے لیے علی کو میزان بنا دیا کہ یا علی تمہارا دوست مومن تمہارا دشمن بنا دے. علی کی پہلی جنگ ہے افیشیل. اس سے پہلے جھانسے ہوتی رہی ہجرت کے زمانے میں. تاریخ کی پہلی جنگ. علی لاپتا کی بات نہیں ہوئی اس لیے کہ کی جنگ میں علی کی عمر 20 سال ہے. ایسی منزل پر ساری تاریخیں کی اتفاقیاں لکھتی ہے کہ جیسے ہی ہر من مبارک کی طرح ادوا ابن ابی نظام کی ایسے یہی مقابلے میں گئے. اس نے جھک کر دیکھا کہ یہ مقابلے میں کون آیا اور پھر مہلت نہ ملی کے واپس جا سکے سر زمین پہ پورا تھا. خاندان کو دین میں محفوظ ہے لیکن خاندان کے لوگ ہیں. ہمدرا ابن ابو سفیان نے جب یہ دیکھا کہ میرے خاندان والے قتل ہو رہے ہیں تو میں اختیار تلوار لے کے چلا علی کو مارنے کے لیے. اختیار تلوار لے کے چلا. حمزہ نے جان باقی دی, زخمی ہو چکے تھے لیکن جان باقی. حمزہ نے آواز دی علی خبردار کہا سزا مجھے لگی ہے میں سزا کچھ نہیں دے رہا ہوں. ابو سفیان کو یہ قتل کیا اور اس کے بعد رمضان کی جنگ ہوئی. مجھے پوری تفریح سے جلدی رکھ کر لیا میرے پر. رمضان کی جنگ ہوئی. اس جنگ میں لشکر اسلام میں کل 2 اشخاص ایسے تھے جنہوں نے مل کر 70 اشخاص کو حل کیا. کل 2 اشخاص, ایک علی دوسرے حمزہ. 30 اشخاص علی نے قتل
پہلی پہچان حمزہ نے قدر کیے. جب جنگ ختم ہو گئی تو مقام فخر الوراث میں حمزہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے بھی 35 افراد قتل کیے اور یہ آپ کا جو چہیتا بھائی ہے میرا بھتیجا علی اس نے بھی 35 افراد قتل کیے. تو آپ جو بار بار علی کو اپنے جو کہیں رکھتے ہیں اس کا فرق کیا ہے؟ تو مسکرا کے فرمانے لگے کہ کیسا آپ نے ایک بات پہ نہیں فرمایا. کہا کہ یا رسول اللہ وہ بات کیا ہے؟ کہا کہ آپ نے بھی 35 آدمی مارے علی نے بھی 35 آدمی مارے لیکن فرق یہ تھا کہ آپ کے جسم سے سیرا موجود تھی علی سے کے بڑا ہوا آپ کے جسم پر سیرا موجود تھی اور علی سیرا کے بڑے جنگ کر رہا تھا. کمپان کی جنگ ہوئی مسلمان فوجیں کافر فوجوں میں تباہی. جب جنگ کمپان کی ہوئی تو تاریخ لکھتی ہے کہ علی کی نگاہ کسی کا تعاقب کر رہی تھی. اس کمپان کے رنگ میں علی کی نگاہ کسی انسان کا تعاقب کر رہی تھی اور وہ جو کوئی بھی رہا ہو چھپ چھپ کر مار رہا تھا. علی کی نگاہ تعاقب کرتی چلی وہ چھپتا چلا یہاں تک کہ رسول اسلام نے وہ جنگ کھڑا کر لی. وہ انسان علی کے ہاتھوں میں آ سکا. رسول اسلام نے جنگ کھڑا کر لی. قیدی مارے گئے اور اگر علی چلے قیدیوں میں ایک ایک کا چہرہ دیکھتے چلے. اب تک جنگ ہو رہی تھی تو کسی انسان کو تلاش کر رہے تھے اور جب جنگ ختم ہو گئی اور سارے آدمی خیموں میں لا کے قید کر دیے گئے تو علی چلے اور ایک ایک قیدی کا چہرہ دیکھتے چلے. ایک قیدی کے چہرے پر علی کی نگاہ رک گئی. قیدی ہے جگہ ہوا ہے رسی میں بنا ہوا ہے اس پر علی کی نگاہ رک گئی. ایک مرتبہ تلوار نکالی اس کا سر کاٹ کر دیا. وہ لوگ جو اس منظر کو دیکھ رہے تھے آگے سے واقعات کروا. وہ لوگ جو اس منظر کو دیکھ رہے تھے وہ دورے میں آئے کہ یا رسول اللہ آج علی نے ایک علی سے آدمی کی. کہا کہ کیا آدمی کی؟ کہا کہ یا رسول اللہ جب لوگ قید ہو چکے گرفتار کیے جا چکے تو انہیں قتل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کہا کہ واقعہ کیا بچایا؟ کہا کہ یا رسول اللہ علی نے قیدی کو قتل کر دیا. یہ اخلاق کے جنگ کے خلاف ہے کہ جب کوئی قید ہو جائے تو اسے قتل کیا جائے. علی نے قیدی کو قتل کیا یا رسول اللہ؟ تو کہا کہ ہاں علی نے درست کیا. علی نے درست کیا. کہا کہ یا رسول اللہ سبب کیا ہے؟ کہا کہ سنو یہ وہ شخص تھا کہ جب میں نے پہلی مرتبہ اولو لا الہ الا اللہ تفلحو کی آواز بلند کی تو اس شخص نے مجھ پر اپنا لوہا ٹائم دیکھا تھا. دیکھیے 15 سال گزر چکے پرانے کو 15 سال پرانے کو گزر چکے تو جب میں نے پہلی مرتبہ نیا توحید بلند کیا تھا تو اس شخص نے مجھ پر لوہا میں ٹائم دیکھا تھا. علی نے قتل کر دیا تو علی نے نظام دی. رسالت کرنے والے سارے قیدی تھے. رسالت کی ترتیب تو سبھی کر رہے تھے تو سارے قیدیوں نے ترتیب رسالت کی لیکن علی نے انہیں قتل نہیں کیا. قتل کسے کیا؟ توحید رسالت کرنے والے کو. اب نظام ہاتھ میں آ گئی کہ جو تجویز کرے اس کا بدلہ اللہ لے گا. جو توحید کرے اس کا بدلہ علی لے گا. انسان بھول کے سامنے آ گئی جو تجویز کرے اس کی بنا قیامت پر اور جو توہین کرے تو واجب القتل. اور جب نظام دے دی کہ جو توہین کرے وہ واجب القتل تو بتائے اپنے شعور پہ انسان لگانا توہین ہے یا نہیں؟ انسان رسول پہ انسان لگانا توہین ہے یا نہیں؟
منزل ہے، یہ منزل ہے کہ آج کے سالیانی کھول کے سامنے آتا ہے، اس نے لوہا ٹائم بھیجا رسول پر اور علی نے قتل کر دیا، علی نے قتل کر دیا. یہ ہماری والی ہے کہ جب خندق کے میدان میں اور ابن عبد نے علی کے منہ سے لوہا ٹائم پھینکا تو ہٹ کے کھڑے ہو گئے. علی عامر کے سینے لگائیں گے اس نے لوہا میں رحم پھینکا، لوہا میں رحم پھینکا. ایک جملہ ایک منزل بیان کرتا چلوں کہ جب انسان حالت حیات میں ہوتا ہے اور جب انسان کو موت کا خوف ہوتا ہے تو زبان ہوش ہو جاتی ہے. کتنا بڑا بہادر تھا کہ علی کی تلوار سے نیچے آئے گا اور پھر بھی منہ میں لوہا موجود ہے، زبان ہوش نہ ہوئی. کہاں سمجھ میں آیا کہ ایسا بہادر ہو تو علی کی تلوار کی لگ میں آئے. میری بات ہے مجھے تو ہو رہی ہے، ایسا بہادر ہو تو علی کی تلوار کی لگ میں آئے. شاید اسی لیے چھوڑ دیا ہو کہ ہم منزلوں کے اندر چلے. ابھی ہٹے کھڑے ہو گئے اور جب وہ سفر ہوا جب امر کا پھل آ وہ علی جس نے اپنے اوپر پھینکے جانے والے لوہا کے بہن پر کسی شریف جذبے کا اظہار نہیں کیا. وہ علی جب رسول پر لوہا کے بہن پھینکا جاتا ہے تو شریف جذبے کا اظہار کرتا ہے. تعلیم کے کردار نے بتلا دیا کہ اپنی ذات سے تو مخالفت کر سکتا ہوں، تعلیم رسالت سے مخالفت نہیں کر سکتا. آپ سے مخالفت کر سکتا ہوں، توحید ہے رسالت کا مطالعہ نہیں کر سکتی. جنگ ختم ختم ہوئی، مجھے ظاہر ہے کہ سلسلہ فکر کو آگے لے جانا ہے. جنگ ختم ہوئی، مسلمان کتوں کو دفن کیا گیا اور ایک مرتبہ پیغمبر اسلام اپنے پاس سے دوستوں کے ساتھ ان لاشوں پر پہنچے جو کافروں کے تھے. رسول اسلام کو فار کے لاشوں کے قریب زیادہ کھڑے ہو گئے اور بے اختیار آپ نے جملہ فرمایا. کافر ملکوں کو خطاب کر کے حل وجہ تم ماں بات تم رکھو تم اے کافروں یہ بتلاؤ کہ تمہارے رب نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا یا نہیں. کافر مردے مردوں میں گفتگو ہو رہی ہے، بتلاؤ تمہارے اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا یا نہیں. ایک بزرگ آئے والے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کیا یہ مردے سنتے ہیں؟ کہا کہ ہاں یہ مردے تم سے ویسا سنتے ہیں، تم سے ویسا سمجھتے ہیں. کیا مردے تم سے بہتر سنتے ہیں، تم سے بہتر سمجھتے ہیں؟ تو اتنی بات تو طے ہو گئی کہ ساتھیوں میں کچھ ایسے ہوں گے جو کافی مردوں سے نہیں بچتا تھے. ختم ہو گئی اور رسول نے میزان دے دی عمل کی بہت توجہ کرنا، اس لیے کہ آپ سلسلے کو آگے لے جانا. یہی سے ایک نئے مسئلے کا آغاز کریں گے. جنگ بدر میں پیغمبر اسلام نے علی کی کوئی فضیلت بیان نہیں کی، کوئی فضیلت علی کے بیان نہیں کی. پہلی جنگ بدر میں آواز آئی لا فتح الا علی لا سیف الا بالفتح. سن 5 دن جنگ اندر جب چلے تو کہا بغیر ایمان و کل ہوں میرے کو کل لے، جب واپس آئے تو کہا
کہا تو علی جی یوم خندق ہے، اب تو میری عبادت کی سفر ہے، روایات معروف ہے. تھی جب جنگ خیبر ہوئی تو چلنے سے پہلے کہا لوگوں کے اندر آیا تھا مطلب کروانا پہلا آواز جو ہی بول رہا ہو رسول وہی جو ہی بول رہا ہو رسول. جب علی واپس آئے سنساد ہوئی جنگ خیبر کے بعد تو ارشاد ہمارا ٹھیک ہے شیان لڑی سب نے مریا علی تم نے عیسیٰ ابن مریم کو مطالعہ پائی جاتی ہے. جنگ عہد میں روایت تھی، جنگ خندق میں روایت تھی، جنگ خیبر میں جاتے وقت کی روایت تھی، واپس آتے وقت کی روایت تھی. اور جی لیکن تو میرے پاس دنیا میں رہنے کے لیے اور میں چاہتا ہوں کہ دنیا دنیا آگے کا صحیح سے منتظر ہو سکے. یعنی جب غلط کیا ہے یعنی تم نے انسان منظر سے بات پائی جاتی ہے تم مسالے انسان منظر سے ابھی انسان کے پاس مسالے انسان کے مسالے ان چیزوں میں پڑی انسان نے اپنے دوستوں کو اور حیرانیوں کو محاورت کر کے کہا کہ میں اللہ کے انبیاء میں سب سے بڑا نبی نہیں ہے. میرے پاس جو آئے گا وہ مجھ سے زیادہ روڈ آیا ہوگا. میرے پاس جو آئے گا وہ مجھ سے زیادہ ہوگا اور میں اس آنے والے نبی کی جیتی آنے کے لائق نہیں ہے. میں آنے والے نبی کے نارائن کھانے کے قابل نہیں ہوں. وہ تمہیں اور آج سے کچھ کرنا دے گا انجینئرنگ کے بعد گیارہ ہوگا انسان نے ہمیں بتا دیا کہ میں محمد عربی کی ڈیوٹی نہیں کر سکتا. ابھی خیال سے بنتے ابھی خیال سے بنتے آئے اپنی خدمت میں کہا کہ جانی تم انسان کے بتا رہے ہو اور جانی یہ بڑا میرے نارائن میں جانتے ہو.
ہماری آفر بھی آئی علی کی زندگی علی کے زمانے میں لوگوں نے کہا کہ آپ خدا ہے کہا کہ نہیں خدا نہیں کہ بعد علی کے سامنے آ گیا اور یہ دنیا بھی نیلام بن گیا یہ دنیا بھی نیلام بن گیا کہ رسول علی بندے کو ملی ہوئی خدائی حکومت ہے تو بندے کی ملی ہوئی حکومت
جو آئیے گا تو رسول اسلام مقابلے میں گئے علی کو لے کر گئے حسنین کو لے کر گئے حسن کو لے کر گئے مقابلے میں گئے مقابلے میں کام کرا رسول کے ساتھ علی گئے حسنین گئے حسن تو ہم نے بھی سنت رسول کام گئی رسول نے بھولنا رسول نے کیا رسول نے یاد ہم نے اپنے تعلیم میں لیا مقابلے میں کس کو لے گئے علی کو حسنین کو حسن کو تو ہم بھی ہم مقابلے میں جانے والے سنجی کو لے کے جاتے سنجی جب مقابلے میں جاتے ہیں جب ہم مقابلے میں نہیں آئے تو ہمارے سنجی کو یاد نہیں ہوگا سنجا سنجی ہوتے ہیں علی حسنین اور فاطمہ کے مقابلے میں جب علی حسنین اور فاطمہ کے مقابلے میں منظر کی محنت نہیں کی کا عیدہ نہیں تھا عیسا کی عیسائیت نہیں کی تو کیا راضی میں جانا لگے نہیں ہے اسے بھی ہم نے طے کیا کہ ہم مقابلے میں ہی کو لے جائیں گے تو میرا خون نہیں آیا میدان میں بیٹھے ایسی شان سے بیٹھے کہ آگے نہیں بیٹھے داہنے بھائی حسنین بیٹھے علی کی پشت پہ سیدہ بیٹھے سیدہ کی پشت پہ رسول بیٹھے آگے چلے یہ عجیب ترتیب ہے مقابلے کے میدان میں بیٹھنے کی آگے علی ہے داہنے بھائی حسن حسین علی کے پیچھے سیدہ ہے سیدہ کے پیچھے رسول یہ ترتیب کیا ہے رسول نے یہ ترتیب معین کی تو بتائیے کہ ہم سے فاطمہ علی کے بعد علی کو فاطمہ کی آگے بڑھ جائے یہ ترتیب رسول نے بہت ایسے ہونا چاہیے یہ ترتیب رسول نے گئی ان کے رسول ان کے آگے سیدہ ان کے آگے علی داہنے بھائی حسن تو جب انہوں نے کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں تو کس کے چہرے دیکھے رسول کا بیان تو مجھے نہیں ہوتا گیا تو رسول نے جان بوجھ کر اپنی جگہ حسن میں رکھی جب یہ زمین بیان ہو تو کہنے والا یہ نہ کہے کہ چہرے رسول کا بچہ رہا تم نے اپنا چہرے ہٹا لیا اور اللہ کے چہرے کو آگے کر لیا بچہ ہے تو بچہ ہے تو
نہیں کریں گے. جب معاہدہ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ رسول سے ناراض بھی نہیں ہوئے گا. ایسے دیجیے گا آخری معاہدہ نہیں کریں گے. شرط کیا ہوگی کہ جب معاہدہ ہوگا جب لعنت آئے گی تو عیسائیوں نے سنائی گی آگے آئے لعنت کریں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں
Yeah.